السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قاضی جواد جمیل۔ دوستوں، کل سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، تمام کا فوکس ایک ایسی خبر کی طرف ہے، اور اس پہ بہت طرح طرح کے لوگ اپنی آراء پیش کر رہے ہیں، لوگ اپنے نظریات شیئر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میرا موڈ تھا کہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، ویڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن ضرورت مجھے محسوس ہوئی لوگوں کی آراء پڑھ کے، لوگوں کی گفتگو پڑھ کے، لوگوں کے نظریات دیکھ کے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پہ کچھ نہ کچھ بات کی جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کل پرسوں رات، گزشتہ سے پیوستہ رات، ایک ٹک ٹاکر ہیں ثنا یوسف، نو عمری میں، کچھ 17 سال کی عمر میں ان کا قتل ہو گیا۔ اسلام آباد میں ایک نوجوان ان کے گھر میں گھسا اور اس کو گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں، اور وہ جو ہے اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکی۔ یقیناً اس کا قتل کو سن کر آپ کو بھی افسوس ہوا ہوگا، یقیناً مجھے بھی افسوس ہوا ہے۔ جب بھی کوئی شخص بے گناہ مارا جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، چاہے وہ یہاں کا مظلوم ہو، چاہے غزہ کا مظلوم ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، مظلوم کے اوپر دل دکھتا ہے، ترس آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جتنے بھی واقعات ہوئے، ماضی میں ہوئے یا اب ہو رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے کئی اور واقعات گزشتہ بھی ہو چکے ہیں، جس میں مختلف جو ہے ٹک ٹاکرز کو مارا گیا، قتل کیا گیا ہے، کچھ لوگوں پہ تشدد کیا گیا ہے، اور کرنے والے کون تھے؟ انجان لوگ تھے، کوئی ان کا بھائی نہیں تھا، کوئی ان کا ہسبینڈ نہیں تھا۔ تو جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ پہلے تو میں وہ آراء آپ کے سامنے رکھوں گا، یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے میں کچھ وہ چیزیں جو کہیں پہ مس ہو رہی ہیں، کہیں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو چھوڑا جا رہا ہے، کچھ چیزوں کو مس کیا جا رہا ہے، کچھ نظریات ایسی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اور وہی سب سے بڑے وہی عوامل ہوتے ہیں، اس قسم کے ظلم کے ہونے کے عوامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات آپ کے اڑوس پڑوس میں نہ ہوں تو میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور ضرور نظر رکھیے گا اپنے اڑوس پڑوس میں، تاکہ اس قسم کے واقعات کسی کی بچی کے ساتھ دوبارہ نہ ہوں۔ آراء پڑھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک طبقہ اٹھتا ہے، وہ بات کو مشہور کر دیتا ہے غیرت کے نام پہ قتل کو، کہ جی غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا، ایک بچی کو آزادی ہے، وہ کسی قسم کی ویڈیوز بناتی پھرے۔ اول بات تو یہ ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں تھا۔ گزشتہ بھی اس طرح کے کئی قتل ہو چکے ہیں جو غیرت کے نام پہ نہیں تھے، لیکن ان کو غیرت کے نام پہ تھوپا جا رہا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا یہ بغیرتی کے نام پہ قتل تھا، کیونکہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو لڑکے کا بیان کیا گیا ہے، تو وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو بغیرتی کی طرف ہی لے جا رہا تھا، سو بغیرتی کے نام پہ قتل تھا۔ بہرحال ایک یہ آراء سامنے آتی ہیں۔ پھر وہی لوگ اٹھتے ہیں، وہ مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے۔ بھئی کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ انہی کی وجہ سے قتل ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کہہ دیں کہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا بیان شروع ہے اور غازی علم الدین نے سنا اور جا کے ایک گستاخ کو قتل کر دیا، بات بنتی ہے کہ بیان کی وجہ سے جوش آیا اور اس نے عمل کر دیا، بات بنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کہنا کہ جی مولوی لوگ اور مذہبی لوگ اس میں ملوث ہیں، یہ تھوڑی سی بات جمتی نہیں ہے۔ پھر ایک اور آراء سامنے آتی ہے، رائے سامنے آتی ہے کہ لڑکیوں کو اتنی آزادی دی جاتی ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے وہ لڑکیاں کہیں بھی چلی جاتی ہیں، کسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ارد گرد اس کے لڑکے اور موجود ہوتے ہیں، کسی کو بات ناگوار گزرتی ہے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی رشتہ داروں میں حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات جو یہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی قتل ہوئے، ان تمام کا اگر آپ باریک بینی سے مشاہدہ کریں، وہ جتنے بھی قتل ہوئے قاتلوں کے بیانات کو دیکھیں، اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ باریک بینی سے مشاہدہ کریں، اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس پہ ایک نظر دوڑائیں، تو آپ کو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ معاملہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نوجوان بچی ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا لیا، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیا، اپنی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی۔ اب ذرا دکھنے میں خوبصورت ہے یا کچھ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں، کئی ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ویڈیو دیکھنے والے، تو وہ اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میسج کریں گے، یہ کریں گے۔ اور میسج کیسے کریں گے؟ دو تین طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، بہن بنا کے میسج کریں گے۔
نمبر 2 فین بن کے میسج کریں گے، اور نمبر 3 جو ہے اس کو پروموشن کا لالچ دیں گے کہ ہم آپ کی ویڈیو کو پروموٹ کریں گے، ہم آپ کی ویڈیو کو پھیلائیں گے، میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تعلق بنتے بنتے ان کی جو ہے وہ جو پرسنل لائف ہوتے ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں سے ناجائز تعلقات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ تعلق میں وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ گھل مل جاتی ہے کہ اگر وہ لڑکا کوئی غلط بات بھی کرتا ہے تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو جا کے بتائے اور اس کے خلاف کوئی بات کرے، یا اس کی بات کا برا منائے، یا اس کو کہہ دے کہ نہیں بھائی مجھے تیری بات بری لگی ہے، مجھے نہیں جمی یہ بات، ایسی نہیں ہے۔ یہ ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ جتنے بھی بچیوں والے ہیں وہ اس چیز پہ ضرور نظر رکھیں کہ ہماری بیٹی اگر سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ہماری بہن سوشل میڈیا پہ اگر موجود ہے، اگر اس کا اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ ہے تو وہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کس قسم کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا تھا، اس کا ایک مصرع تھا کہ مطلب یوں ہی قاتل نہیں بنے دونوں، ایک ملاقات ہو چکی ہوگی، اس قسم کا کچھ شعر تھا، بہت پہلے کا شعر لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ عمل ہوتا ہے۔ اب آپ نے کبھی ایسا کیا کہ آپ کسی راہ چلتے کے ساتھ لڑ جائیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ معاملات ہوں گے، آپ کے اس کے ساتھ کوئی ملاقات ہوتی ہے، آپ کو اس کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے کوئی رد عمل آتا ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ کچھ دکھاتے ہیں کہ بھائی کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی سین بنتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو جانتے ہوں۔ اب آپ اس لڑکے کا بیان دیکھیں، وہ لڑکی اس کو جانتی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ سنا ہے کہ وہ پہلے بھی اس کے گھر میں کوئی بار آ چکا تھا اور ملاقات کی کوشش کر چکا تھا، پہلے بھی وہ رابطے میں رہ چکا تھا، اور واٹس ایپ پہ وہ باقاعدہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ان باکس میں اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اگر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو کم از کم اپنی بچیوں پہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ کس کے ساتھ کوئی ان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا، کیونکہ اس قسم کے لڑکے جو ہوتے ہیں، جو بندہ مارنے پہ نہیں ٹھہر رہا بھائی، وہ بلیک میل نہیں کرے گا کیا؟ اس قسم کی معاملات کرے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ کسی علاقے میں، پاکستان کا ہی واقعہ ہے، کوئی میاں بیوی کو پکڑا، مرد کے سامنے، ہسبینڈ کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ ریپ کیا، پھر ان دونوں کو کہا کہ تم خود جو ہے مطلب یہ عمل کرو، زبردستی کی ان پہ، گن پوائنٹ پہ ان سے سب کچھ کروایا، پھر ان کی ویڈیو بنائی، پھر اس ویڈیو کو جو ہے ویڈیو بنا کے پھر ان کو جو ہے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ان کی ویڈیو کو جو ہے وائرل کر دیا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اور ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بھائی، ایک بندہ پوسٹ کر دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی لنک دے لنک دے لنک دے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ماحول ایسا نہ بنے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔